بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے ایک اور صورت کے ساتھ قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق دی ہے۔ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سورۃ الکوثر پر تدبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انداز سے قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دیں اور اس پہ تدبر کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ جس جوش و جذبے کے ساتھ ہم نے اس صورت کو شروع کیا ہے، اس جوش اور جذبے کو ہماری اس صورت کی آخری کلاس تک قائم رکھیں اور ہمیں جو بھی ہم اس صورت سے سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الکوثر کے اوپر تدبر، اور اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ سورۃ الکوثر کا تعارف کیا ہے، یعنی کہ اس کا نام کیا ہے، کتنی آیات ہیں، نام کس بیس پہ رکھا گیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ سورت نمبر 108 ہے قرآن پاک کی، اور شارٹسٹ سوراز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اور جتنی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ العصر ہے 3 آیات والی ہے، سورۃ النصر ہے 3 آیات والی ہے، سورۃ الکوثر ہے اور 3 آیات والی ہے۔ اسکالرز نا بڑی یونیک بات اس سورت کی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک یونیک پوائنٹ یہ ہے کہ جب تینوں سوراز جو کہ 3 آیات والی ہیں اور ان تینوں کے حروف گنے جاتے ہیں نا، تو سورۃ الکوثر حروف کے اعتبار سے تینوں صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت ہے۔ تو قرآن پاک کی پھر سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر حروف کے اعتبار سے اگر دیکھی جائے تو وہ یہ بھی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں چھوٹی تو یہ ہے، اور جو چیز چھوٹی ہوتی ہے اصل میں تو اس میں کم چیزیں آ سکتی ہیں نا، لیکن اسکالرس کہتے ہیں کہ جب آپ اس صورت پہ تدبر کرتے ہیں نا، تو اس میں ہیوی لیسنز موجود ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور فل آف وزڈم ہے یہ صورت۔ مطلب آپ کا اس پہ تدبر کرنا، آپ کا اس کو سمجھ کر پڑھنا، اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دینی ہو تو یہ صورت اس کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ اس صورت کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں اور اس سے جو لیسنز لیں ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو آپ کی لائف بدل سکتی ہے۔ سو سورۃ الکوثر از لائف چینجنگ سورہ۔ ٹھیک ہے، نیت کر کے بیٹھیں کہ میں اس سے جو سیکھوں گی انشاءاللہ اسے اپنی زندگی پہ اپلائی کروں گی اور میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو بس بدل سکتی ہیں اور کوئی انسان نہیں بدل سکتا، کوئی تیسرا انسان آپ کی لائف چینج نہیں کر سکتا، آپ کے حالات نہیں بدل سکتا، آپ کی مشکلات آسان نہیں کر سکتا، آپ کی روتی آنکھوں کو ہنسا نہیں سکتا، آپ سب کچھ خود کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب نا دیکھتے ہیں کہ اسکالرز نا بیان کرتے ہیں کہ سورت کے 3 نام ہیں۔ ایک تو وہ نام جو ہم سنتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے قرآن پاک پر لکھا ہوتا ہے، سورۃ الکوثر۔ ٹھیک ہے، دوسرا نا اس سورت کا نام بتایا جاتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے نام سے بھی اس سورت کو جانا جاتا ہے، کہ پہلی آیت کے نام سے بھی سورت کا نام ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ایک اس کا تیسرا نام سورۃ النحر ہے، یعنی اس سورت کو سورۃ النحر بھی کہا جاتا ہے۔ ون ہر اس میں ورڈ آتا ہے نا، اسی ورڈ سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے، نون ہا را۔ اب نہر کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا، یعنی کسی چیز کو ذبح کر دینا۔ کس کو ذبح کرنا؟ ہر ایک چیز کو ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں؟ نہیں، جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے نا، عربی میں عرب جو لوگ ہیں نا، وہ قرآن آنے سے پہلے بھی جب اونٹ ذبح کوئی بندہ کرتا تھا نا، تو اونٹ کے ذبح کرنے کو وہ نہر کہتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ پتہ ہے، جو اونٹ جو ہے نا وہ ایک ہیوی جانور ہے، اور ایسا ہے جو کہ اچھی خاصی قیمت والا جانور ہے، تو جو بندہ اونٹ ذبح کرتا تھا نا، وہ جنراسٹی کی علامت ہوتی تھی، سخاوت کی، کھلے دل کی، امیری کی علامت ہوتی تھی یہ اونٹ ذبح کرنا۔
ٹھیک ہے، تو اس صورت کا نام صورت النہر ہے، اور یہ اونٹ کے ذبح کرنے کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور یہ پورا انسیڈنٹ ہم اس صورت کے اندر پڑھیں گے بھی اس طرح کی بات، ٹھیک ہے۔ اب عرب جو ہے نا، وہ اونٹ جو ذبح لوگ کرتے تھے ان کو ان کی طرف جنروسٹی کا سائن دیتے تھے کہ یہ لوگ سخاوت والے ہیں، صحیح ہیں، قابل محترم ہیں، اس طرح کی بات تھی۔ اب اگر آپ دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب یہ سورہ نازل کی تو اللہ تعالیٰ کا نبی پاک کی طرف کیا سمبل تھا نہر سے ریلیٹڈ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کے لیے بہت سخاوت والا ہوں، بہت کھلے دل والا ہوں، بہت عطا ہے میری نبی پاک پہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں نہر کا ورڈ آیا نا، جس کا مطلب کیا ہے کہ جنروسٹی، سخاوت، کھلا دل، اور جب نبی پاک سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں نبی پاک کے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے جڑا ہر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بے حد پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی بے انتہا محبت کو ایکسپریس کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ میں آپ سے اور آپ کی امت سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز، جب یہ سورہ نازل ہوئی نا تو قریش کے لوگ اس ٹائم پہ، اس ایرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہرٹ کر رہے تھے، بہت تکالیف پہنچا رہے تھے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو دیکھیں، اگر رب ہو اور وہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرنے والا ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی پاک کو ڈیفینڈ نہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیفینس میں بھی اتاری کہ جو لوگ قریش کے ہرٹ کریں نبی پاک کو، انہیں بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں کتنا پیار کرتا ہوں ان سے، تم ان کی باتوں کو غلط اور جھوٹا کہتے ہو، میں ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ رب العالمین اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سوچیں ہاں کہ جب قریش ہرٹ کر رہے تھے اور اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اور عرب جس طرح عربی سمجھتا ہے، عام انسان تو ویسے نہیں سمجھتا، عرب تو ورڈ کی ہر ڈیپتھ کو سمجھتا ہے کیونکہ یہ اس کی زبان ہے، تو اس کو کیسے اس کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیا نازل ہو گیا ہے، یہ تو محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ تو نبی پاک کو کوثر عطا کر دی گئی ہے، یہ تو نبی پاک کے ساتھ ان لمیٹڈ پیار کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا۔ تو یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیفینس میں بھی اتاری گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم امتیوں کے ساتھ نبی پاک کی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، یہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہی ملی ہے۔ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، اسی لیے آج ہم بے انتہا گناہ کرتے ہیں اور ہمارے اوپر عذاب نہیں آتے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، انبیاء کی قوموں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے حدوں کو کراس کیا۔ ہمیں کیوں مہلت مل رہی ہے؟ ہم کیوں ہر روز دھڑلے سے گناہ کر کے سو جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمیں عذاب نہیں آتا، ہمیں پکڑا نہیں جاتا، ہمارے گناہوں کی طرف جاتے قدم روکے نہیں جاتے، ہماری بے لگام زبانوں کو لگام نہیں لگائی جاتی، ہماری کھلی آنکھوں کو بند نہیں کیا جاتا، جو کہ نافرمانی پہ نافرمانی کیے چلی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی کے امتی ہیں۔ ان کے امتی ہیں تو حق ادا کریں ان کے امتی ہونے کا، کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنتوں کو آگے لے کے جا سکیں اور قرآن کے اوپر تدبر کر سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ بھی سورۃ الکوثر پہ تدبر کرتا ہے نا، اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا رب اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، نبی پاک سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے۔ ہم انشاءاللہ جان جائیں گے کہ نبی پاک سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت تھی اور محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی پاک سے منسلک ان کا ہر امتی جو کہ نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں تک تھوڑا سا اس کا تعارف ہم نے جانا ہے کہ اس کے نام کتنے ہیں اور نام کس بیس پہ رکھا گیا ہے، اور یہ صورت ہمیں کیا لیسن دے گی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے انشاءاللہ۔